فاتحہ۔ بسم اللہ۔ علیکم السلام۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي ابن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي روحي وارواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صلوات محمد. فاتحہ پڑھوانا ہے، دعائے صحت میں فاتحہ پڑھنا. اچھا فاتحہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی اور روح کو ایصال فرما دیں. رفیق انصاری، حسن عابد، علی حیدر، نفیس جہاں، امرین فاطمہ، قمر جہاں، محمود حسین، شاہ جہاں، سراج الحسن، رقیہ بیگم، نقیب الحسن، محفوظ الحسن، مجیب الحسن، مشاہدہ خاتون وغیرہ کی ارواح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصراط المستقیم. پروردگار عالم قرآن مجید کی سایہ کریمہ میں جس کو آپ آج تک میں آپ کی خدمت میں مسلسل دہرا رہا تھا، جس میں پروردگار عالم نے مومنین کو دعوت دی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، قوا اہلیکم، قوا انفسکم و اہلیکم، اپنے کو جہنم سے بچاؤ
اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ جہنم میں انسان بھی جلایا جائے گا اور جہنم کی آگ کو تیز کرنے کے لیے پتھر بھی ڈالے جائیں گے۔ بعض جگہوں کے اوپر بعض روایات میں یہ ہے کہ پتھر سے مراد بت ہیں کہ جن کو انسان نے خدا سمجھ کر پرستش کی تھی، وہ بت بھی ان کے ساتھ ڈالے جائیں گے۔ پروردگار عالم نے دو قسم کے انسان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ کچھ کے لیے قرآن مجید کا اعلان ہے کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بعض افراد کو اللہ نے اپنے سے نہیں ڈرایا بلکہ کہا وقودھا الناس والحجارہ، جہنم سے ڈرو۔ معلوم ہوا جن کا معیار توحید بلند ہے ان کو اللہ نے کہا ہم سے ڈرو، اور جن کا معیار توحید کم ہے اللہ نے کہا جہنم سے ڈرو۔ تو اللہ نے علیکم السلام، تو پروردگار عالم نے دونوں طرح کے افراد کا تذکرہ فاتقوا النار التی، اس آگ سے ڈرو۔ معلوم یہ کہ ان کا معیار توحید بلند نہیں ہے۔ اگر معیار توحید بلند ہوتا تو پھر آگ سے ڈرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ اسی لیے تو ام المومنین نے دعائے کمیل میں کہا ہے صبرتو علی حر نارک، اے پالنے والے میں جہنم پر تو صبر کر لوں گا مگر تیری جدائی پر کیسے صبر کروں گا۔ تو جو صاحبان معرفت ہے وہ پروردگار عالم کی جدائی کو برداشت نہیں کریں گے، لہذا اللہ نے دونوں طریقے کے افراد کا تذکرہ کر دیا کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو معیار معرفت میں اتنے بلند نہیں ہیں جس قدر بلندی سلمان میں ہے، ابو ذر میں ہے، مقداد و عمار میں ہے، شہدائے کربلا میں ہے۔ عزیزان گرامی، معرفت الہی جب ہوتی ہے تو انسان مذہب کو قبول کر لیتا ہے۔ علیکم السلام۔ جب انسان میں معرفت خدا ہوگی تو مذہب کے احکام کو قبول کرے گا۔ اب یہ بتائیے کہ روزہ رکھنے میں انسان کے جسم کو اذیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ اور چلیے اگر کہیں رمضان المبارک گرمیوں میں آ جاتا ہے تو اور سختی ہوتی ہے، لیکن جن کے ذہنوں میں مذہب ہوتا ہے وہ گرمی نہیں دیکھتے بلکہ اطاعت خدا دیکھتے ہیں، اور جن کے ذہنوں میں مذہب نہیں ہوتا، معرفت خدا نہیں ہوتی، وہ افراد مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب میں اشارہ کر رہا ہوں، اس کے بعد تو بات آپ کے ذہنوں میں خود ہی منتقل ہوگی۔ جن کے ذہنوں میں معرفت خدا ہوتی ہے وہ مذہب کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جن کے ذہنوں میں معرفت خدا نہیں ہوتی، اگر میدان کارزار بھی ہوگا، جنگ کا میدان بھی ہوگا تو وہاں سے بھاگ جائیں گے، کبھی ٹھہرے گے نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرار خود بتا رہا ہے کہ معرفت توحید نہیں ہے۔ اگر معرفت توحید ہوتی تو کبھی فرار نہیں کرتے۔ اسی لیے تو مولا کائنات سے جب جنگ احد میں پوچھا ہے رسول اللہ نے کہ اے علی، اب میں ایک بات یہی کے اوپر کہتا چلوں کہ میدان احد کا واقعے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شیطان نے آواز بلند کی تھی کہ محمد قتل کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قتل کر دیے گئے تو شیطان نے آواز بلند کر دی۔ اب یہاں کے اوپر میں ذہنوں کو آپ کے تھوڑی دیر کے لیے لے چلنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آدمی جس آواز کو پہچانتا ہے اسی کی طرف تو جائے گا۔ جس آواز کو، اب یہاں کے اوپر مجلس ہو رہی ہے، جو لوگ مجلس سننے کے عادی ہیں وہ کہیں بھائی کہیں مجلس ہو رہی ہے، یعنی جو آواز پہچانتا ہے وہ ادھر جائے گا۔ سوال یہ کہ شیطان کی آواز پہچانا کس نے؟ جو شیطان کی آواز پہچانتا ہے وہی تو ادھر جائے گا۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ دین انسان کے اندر اس وقت کامل ہوگا جب اللہ کی معرفت اور اللہ کی توحید انسان میں کامل ہوگی۔ جب تک توحید کامل نہیں ہے اس وقت تک پابند مذہب
بھی نہیں ہوگا۔ اب دین کا کمال کیسے ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بس اگر ادھر والے صلوات نہ بھیجے تو پھر صلوات تو ادھر تک پہنچے گی بھی نہیں۔ فرمایا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اعلموا ان کمال الدین بالعلم والعمل به، اعلموا ان کمال الدین بالعلم والعمل به، کہتے ہیں دین کامل ہوگا کب؟ یعنی ہر انسان کے لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب نے ایک معیار بتایا، دین کب کامل ہوگا؟ یعنی ایسے دیدار تو ماشاءاللہ سبھی ہیں، لیکن ان کے دین کے کمال کی علامت کیا ہے؟ دین کے کمال کی علامت مولا کائنات نے دو چیزیں بیان کی ہیں، کہتے ہیں بالعلم والعمل بہ، کہتے ہیں دین اس وقت کامل ہوگا جب آدمی کے اندر علم آ جائے۔ علم اگر آدمی میں آ گیا، علم کی بنیاد کے اوپر آدمی میں جب علم آ گیا تو علم کی بنیاد پر آدمی کبھی بھی علم کے خلاف کام نہیں کرتا۔ اب علم آ گیا، اب آپ نے دیکھ لیا کہ ایک گلاس کے اندر سانپ نے پانی پیا ہے، علم آ گیا کہ نہیں کہ اس گلاس میں سانپ نے پانی پیا ہے، بلی نے پانی پی لیا ہے، چوہے نے پانی پی لیا، گلاس میں پانی رکھا اس میں چوہے نے پانی پی لیا۔ اب بتائیے اس علم کے بعد اس پانی کو کون پیے گا؟ کوئی نہیں پیے گا، کوئی پانی نہیں پیے گا، اس لیے کہ علم آ گیا۔ تو جب علم آتا ہے تو مولا کائنات نے فرمایا کہ علموا ان الدین الکامل، دین کامل اس وقت ہوگا جب انسان میں علم آ جائے، مگر علم خود ہی انسان کو عامل بھی بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ علم خود بخود آدمی کو عامل بنا دیتا ہے، یعنی عمل کرنے والا بنا دیتا ہے۔ یہ بتائیے کہ گلاس میں پانی تھا، پانی میں چوہے نے منہ ڈال دیا، تو اب اس پانی سے پرہیز کون کر رہا ہے؟ اگر نہ دیکھا ہوتا تو نہیں پرہیز کرتا، دیکھ لیا تو علم خود ہی انسان کو عامل بھی بنا دیتا ہے۔ اور جب تک انسان میں علم نہیں آتا آدمی عامل نہیں بنتا۔ تو اب دین کے لیے فرمایا مولا کائنات نے کہ دین کامل اس وقت ہوگا جب انسان کے اندر علم آئے، اور جب علم آئے گا تو اب علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ دو قسم کا علم ہے، ایک علم دین ہے اور ایک علم دنیا ہے۔ نہ علم دین برا ہے نہ علم دنیا بری ہے، مگر اہل بیت نے بیان کیا ہے کہ علم دین افضل ہے، علم دین افضل ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ بات بہت آسان ہو جائے۔ آپ کو سفر کرنا ہے، یہاں سے آپ کو جانا ہے بامبے۔ جب بامبے جانا ہے تو یہ بتائیے درمیان میں آپ اپنے ٹکٹ کو پھینک دیں گے یا منزل پر پہنچ کے ٹکٹ چھوڑیں گے؟ کہاں کریں گے؟ ٹکٹ اگر آپ نے کاؤنٹر سے لے لیا ہے تو اس ٹکٹ کو کہاں پھینکیں گے؟ درمیان میں پھینک دیں گے؟ نہیں، جب آپ اتر جائیں گے اور جب گیٹ سے نکل جائیں گے، معلوم ہے جب تک منزل پوری نہیں ہوتی اس وقت تک آدمی اپنے اس ٹکٹ کو، کاؤنٹر کے ٹکٹ کو اپنے پاس رکھے رہے گا۔ علم دین بھی ضروری ہے، علم دنیا بھی ضروری ہے، بس علم دین کی اہمیت یہ ہے، علم دنیا اگر آپ بڑے سے بڑے دنیا کے عالم بن جائیں، سائنسداں بن جائیں، پروفیسر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، لیکن آپ کا یہ علم فقط قبر تک ساتھ دے گا، لیکن علم دین وہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ دے گا۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ تو علم دین کی اس لیے اہمیت ہے
ورنہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ علم دنیا کو حاصل نہ کریں، علم دنیا حاصل کریں، اس لیے کہ جب تک علم دنیا نہیں ہوگا آپ اس دنیا سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں، ہے نا؟ جب آپ کو علم ہوگا تبھی تو اس دنیا میں کی چیزوں سے، اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، ہم نے تو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے۔ اب اگر اس کو یوں ہی سمجھا دوں تو زیادہ اچھا ہے، بہترین دسترخوان آپ کے میزبان نے چنا ہر طرح کے کھانے کو، لیکن جو صاحب وہاں پہنچے ہیں کھانا کھانے وہ تو ٹی وی کے بھی مریض ہیں، اور اس کے بعد سے ہزاروں بیماریاں ہیں، شوگر بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، بخار سے تھر تھر کانپ رہے ہیں، تو بنانے والے نے تو سارا کھانا ان کے لیے بنایا تھا، یہ ان کی بیماری ہے، یہ ایک لقمہ کھا نہیں پا رہے ہیں۔ ساری کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، جب ہمارے لیے بنائی ہے تو اب زمین کی گہرائیوں تک اترنا ہمارا کام ہے۔ اب زمین کی گہرائیوں تک اترنے کے لیے آدمی کو علم دین نہیں چاہیے، علم دنیا کی ضرورت ہے۔ گہرائیوں جو آج کا ہے، جب مولا آئیں گے تو دیکھا جائے گا، جب مولا نہیں تو آج ہی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اب ان کے اس وجود علمی سے آدمی کے بیماری جائے گی یا نہیں جائے گی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو علم دین بھی حاصل کرنا چاہیے، علم دنیا بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ علم دین ہے یا نہیں ہے، علم دین ہے یا نہیں ہے۔ میں سامنے کی ایک بات بیان کر کے اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم دین میں اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو قبول کیا، اللہ نے سب سے پہلے کہا میں ہر چیز کو، تمہارے حج کو بعد میں، زیارت کو بعد میں، تمہارے روزوں کے بعد میں، زکوٰۃ و خمس سب بعد میں ہے، سب سے پہلے میں تمہارا ٹیسٹ لوں گا، تم نمازی ہو یا نہیں ہو، تم نمازی ہو یا نہیں ہو۔ اگر تم نمازی ہو تو اس کے بعد کے مسئلے کو تو ہم سب آسان کر ہی دیں گے۔ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، یہی معصوم نے فرمایا، پروردگار عالم نے کہا میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ تمہاری نماز قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اگر تمہاری نماز قبول ہو گئی تو پھر اس کے معنی کہ بقیہ اعمال تو قبول ہو ہی جائیں گے، مگر اگر پہلے ہی مرحلے میں آدمی گر گیا، پہلے ہی سیڑھی چل رہا تھا اور وہیں کے اوپر لڑکھڑا کے گر گیا تو اب آگے تو بڑھے گا نہیں، ہڈی تو ٹوٹ چکی ہے۔ تو کہا نماز کی ہڈی ٹوٹنی نہیں چاہیے، نماز کی ہڈی کو ٹوٹنے نہ دینا، چلتے رہنا چلتے رہنا، بقیہ جتنے بھی مراحل ہیں وہ اللہ آسان فرمائے گا۔ تو اب امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ دین جو ہے اس کی کیفیت ایسی ہے جیسے ایک انسان کی ہے۔ ابھی میں حدیث سناؤں گا آپ کو۔ کہا یہ دین جو تمہارے پاس آیا ہے ہماری طرف سے، اس کی حیثیت ایک انسان کی ہے۔ ایک انسان کے سراپے میں سر ہے یا نہیں ہے، آنکھ ہے یا نہیں ہے، کان ہے یا نہیں ہے، دل ہے یا نہیں ہے، سب کچھ تو ہے تبھی تو انسان۔ مگر جگانے والی سلوات تو بھیجیے۔ جگ تو سبھی رہے ہیں مگر سلوات کا سہارا بھی تو چاہیے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اب میں جو سنا رہا ہوں آپ کو وہ ساری باتیں حدیث کی ہیں جو ام المومنین نے فرمائی ہے۔ ام المومنین نے فرمایا دین ایک انسان کی شکل لگتا ہے، انسان کا سر ہوتا ہے، انسان کا قلب ہوتا ہے، انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں، انسان کا ہاتھ ہوتا ہے، انسان کے قدم ہوتے ہیں، جیسے تب جا کے ایک انسان بولا جائے گا۔ فقط تو انسان ہاتھ پیر کٹا ہوا انسان ناقص بولا جائے گا نا، کامل انسان تو نہیں بولا جائے گا۔ اب آئیے ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تو حضرت نے 18-19 چیزیں ہیں، لیکن 18-19 چیزوں کو میں سنا نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ 18-19 چیزوں میں ہر کو اگر 18 چیزوں کو 5-5 منٹ میں سنائے تو کتنا لگے گا؟
تو ہم اکیلے ہی رہ جائیں گے اور تو شاید کوئی نہ رہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. حضرت نے 18-19 چیزیں بتائی ہیں، میں ان میں سے چند چیزوں کا تذکرہ کر دوں. حضرت نے فرمایا کہ یہ یاد رکھنا علم خزانے کا نام ہے. علم خزانے کا نام ہے. جب علم خزانے کا نام ہے تو یہ بتاؤ خزانہ زحمتوں سے ملتا ہے یا آسانی سے ملتا ہے؟ اگر زمین میں کہیں کے اوپر خزانہ ہے، یہ چھوڑیے خزانے آ جانے کے بعد، یہ بتائیے کہ وقت سے پہلے کبھی سیلری مل رہی ہے کسی کو؟ جب پورا مہینہ گزرے گا تبھی تو ملے گی. کہا علم خزانے کا نام ہے اور خزانہ محنت مانگتا ہے، آسانی سے علم حاصل نہیں ہوگا. اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ یہ یاد رکھنا کہ علم کو اللہ نے صاحبان علم کے پاس رکھا ہے، اور جب صاحبان علم کے پاس رکھا ہے تو تم کو جانا پڑے گا. جب تک تم جاؤ گے نہیں وہاں تک تم کو ملے گا نہیں. تو پہلا مرحلہ مولا نے کہا علم ایک خزانے کا نام ہے، اور جب خزانہ ہے تو خزانوں کو تلاش کرو. خزانہ کہاں کہاں ہے؟ اگر ایک دوا کی ضرورت پڑ جائے تو اگر بھوپال میں کسی ایک میڈیکل اسٹور پر دوا نہیں ہے اور دوا کی ضرورت ہے تو آدمی جتنے بھی میڈیکل اسٹور سامنے ہوں گے ہر پر جا کے وہ دوا تلاش کرے گا. کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کہا علم ایک خزانہ ہے. اگر خزانہ ہے تو اگر ایک جگہ سے تم کو علم نہیں مل رہا ہے تو مختلف جگہوں پر جاؤ. عزیزان گرامی، یہ مجلس علم کا نام ہے. یہ مجلس علم کا نام ہے. اگر ایک مجلس سے نہیں مل رہا ہے دوسری میں چلے جاؤ، دوسری سے نہیں مل رہا ہے تیسری میں جاؤ، تاکہ اگر ایک میڈیکل اسٹور پر نہیں ہے تو پلٹ کے نسخہ لے کے گھر نہیں آتے، ہر جگہ جاتے ہو. کہ ساری مجلسوں میں جاؤ تاکہ تم کو اہل بیت کا علم مل جائے. اب آئیے، میں اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ علم اور مال میں بنیادی فرق حضرت نے بتایا ہے اور وہ بارہا سنتے رہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ سنو، مال میں ایک انداز یہ ہے کہ مال خرچ کرو گے گھٹتا رہے گا، علم خرچ کرو گے بڑھتا رہے گا. علم کبھی بھی گھٹتا نہیں ہے، علم بڑھتا ہے. اور یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ نے اہل بیت عصمت و طہارت کا علم بھی اپنے علم سے جوڑا ہے. لہذا آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اہل بیت کو اللہ نے علم دے دیا ہے بس وہی علم ہے جو ان کو دے دیا. نہیں، قرآن کی آیت موجود ہے. قرآن پیغمبر سے کہہ رہا قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. یعنی جیسے جیسے نبی کا دن گزرتا تھا علم الہی بھی بڑھ رہا تھا، علم پیغمبر بھی بڑھ رہا تھا. قل رب زدنی علما. اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مشکل چیزیں دو چار ہیں جو نوجوانوں کے لیے پڑھ دوں، چونکہ میری آج آخری مجلس ہے اور 1.5 گھنٹہ تو پڑھنا ہی ہے آج انشاءاللہ. ابھی سے چہرہ اتر گیا. نہیں ایسا کروں گا نہیں، ایسا کروں گا نہیں، مگر 2-4 منٹ بڑھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ یاد رکھیے مولا کائنات نے فرمایا کہ علم گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ کہا نہیں، علم بڑھتا ہے. مال گھٹتا ہے. اہل بیت عصمت و طہارت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر دوں کہ ان کا علم بھی چونکہ سمندر سے جو پانی لیا جاتا ہے وہ کبھی گھٹتا نہیں ہے، لیکن اگر ٹینک سے پانی لیا جاتا ہے تو ختم ہونے کا خوف رہتا ہے. ٹینکر کا پانی ختم ہوا تو جتنے بھی آپ کے برتن ہیں وہاں پانی نہیں پہنچے گا. لیکن اگر سمندر سے رابطہ ہے، اللہ علیم ہے، لہذا اہل بیت کا علم بھی اللہ کے علم سے جڑا ہوا ہے. جب اللہ کے علم سے جڑا ہوا تو اہل بیت کا علم کبھی ختم ہونے والا علم نہیں. اللہ نے فرمایا ہے پیغمبر آپ کہتے رہیے رب زدنی علما رب زدنی علما، آپ کہتے رہیں گے میں علم آپ کو دیتا رہوں گا. اب آئیے جو میں بات کہہ رہا تھا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ علم ایک انسان کی طرح سے ہے. علم کا نام انسان ہے، اور جب انسان ہے
تو دین کب کامل ہوگا؟ جب مولا کائنات کی اس حدیث کے اندر آپ سب تجربہ کر لیں۔ امیر المومنین نے فرمایا علم کے ایک سر ہے، علم کے پاس راسہ، حضرت فرمانا علم ایک سر ہے، سر ہے تو کہا اس کی پہچان کیا ہے؟ کس کے پاس سر ہے، کس کے پاس سر نہیں ہے؟ اب سنیے، ہے تو 17-18 مگر پڑھوں گا تھوڑی سی چیز۔ تو کہتے ہیں کہ راسہ التواضع، راس علم کا سر جو ہے وہ انسان کے اندر خاکساری کا ہونا ہے۔ اگر آدمی میں خاکساری پائی جا رہی ہے، عقل ہے اگر، تو عقل کے معنی یہ ہیں، اگر حاکم میں عقل ہے تو علم نہیں رکھتا۔ آپ دیکھ لیے دنیا میں جتنے بھی حاکم ہیں اگر عقل والے ہیں تو ان کے اندر علم نہیں، جہالت ہے۔ اور جہاں کے اوپر تواضع ہے وہاں کے اوپر راسہ التواضع۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ علم کی پہچان یہ ہے آدمی کے اندر خاکساری ہے، جھک کے ملتا، عقل کے نہیں ملتا۔ اب جھک کے ملنا جس سے بھی مل رہا، راسہ التواضع، پہلی چیز کہ وہ جھک کے ملے گا، کبھی عقل کے نہیں ملے گا۔ جہاں جہاں عقل ہے تو وہاں علم نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیے کہ اگر چھڑی کو آپ موڑنا چاہیں تو ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر آپ نرم کین کو اگر آپ موڑنا چاہیں تو مڑ جائے گی۔ معلوم ہوا جہاں کے اوپر علم ہوتا ہے وہاں تواضع آئے گی، انکساری آئے گی، انسان جھک کے ملے گا، اور اگر علم نہیں ہے تو عقل کے ملے گا۔ تو یہ پہچان کاہے کی ہے؟ علم کے سر کی۔ علم ہے تو تواضع آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا عینہ، علم اگر ہے تو اس کی ایک آنکھ بھی ہوگی، آنکھ ہے تو آنکھ کیسے ہونی چاہیے؟ کہ عینہ خال عن الحسد، آنکھ میں حسد نہ پایا جا رہا ہو۔ آنکھ میں اگر حسد ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دین کامل نہیں ہے۔ کمال دین یہی ہے کہ آدمی کی آنکھوں میں حسد نہ پایا جائے۔ اور عزیزان گرامی، میں حسد کے لیے کچھ اور نہیں کہہ سکتا، اتنی سی بات ہے کہ جہاں جہاں حسد پایا جائے، حسد جہاں پایا جائے، اس کے معنی یہ ہوئے، ایک سامنے کی مثال دے دوں تاکہ بات سب تک پہنچ جائے۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اکثر و بیشتر یہ مثال میں دیتا رہتا ہوں۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں 2 بیڈ ہے، ایک پر ایک مریض ہے، دوسرے پر دوسرا مریض ہے۔ چھوٹے سے ہاسپٹل کے کمرے میں 2 بیڈ ہے، ایک پر ایک مریض ہے، دوسرے پر دوسرا مریض ہے۔ ڈاکٹر راؤنڈ پر جب آیا تو اس نے مریض کو دیکھا تو اس مریض کے لیے تیمارداروں سے، گھر والوں سے کہا کہ یہ جو کھانے کو مانگے دے دیجیے، دے دیجیے۔ اور جب وہ دوسرے والے مریض کو دیکھا تو کہا ان کو کچھ مت دیجیے گا، انہیں کچھ مت دیجیے گا، جتنا دینا ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے، اب ان کو کچھ نہ دیجیے۔ بتائیے کہ ڈاکٹر کو کوئی بھی دنیا کا انسان ظالم کہے گا؟ ڈاکٹر ظالم ہے یا ظالم نہیں ہے؟ کوئی بھی دنیا کا آدمی ظالم نہیں کہے گا۔ اگر ایک ڈاکٹر 2 مریض کو دیکھ کر کے الگ الگ غذا تجویز کر رہا ہے، اس کائنات کا اکرم الاکرمین ارحم الراحمین بھی ہر انسان کی ضرورت کو دیکھ کے دے رہا ہے، کسے کتنا دینا چاہیے، کسے کم دینا چاہیے، کسے زیادہ دینا چاہیے، دینے والا دے رہا ہے۔ ڈاکٹر اگر ظالم نہیں ہے تو رب کیسے ظالم ہو جائے گا؟ لیکن یہ مطلب نہیں ہے میری تقریر سے، یہ نہ سمجھے ارے مولانا تو پڑھ کے چلے ہاتھ پر ہاتھ دے کے، نہیں، کوشش کیجئے، کمائیے کمائیے۔ اگر عورت ہے تو عورت کو بھی تجارت تو خدیجہ کرتی تھی نا، اگر مرد ہے تو رسول اللہ خدیجہ کا مال لے کے جا رہے تھے۔ بیوی کی تجارت کرنا کوئی عیب نہیں ہے، بیوی کو مالدار بنا دیجئے، بنانے کے بعد کہیں بھائی تم ہماری پارٹنر ہو۔ اب ایک مسئلہ بیان کر دوں یہاں کے اوپر، کہاں سود لینا حرام ہے، سود لینا حرام ہے، مگر شوہر بیوی سے لے سکتا ہے، بیوی شوہر سے لے سکتی ہے۔
بیٹا باپ سے لے سکتا ہے، باپ بیٹے سے لے سکتا ہے. کہا سود لینا باپ بیٹے میں جائز ہے، میاں بیوی میں جائز ہے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہے نا، سنترا اوپر سے ایک ہوتا ہے، اندر سے قاشیں ہوتی ہیں، ہے نا، اور خربوزہ اوپر سے قاش ہوتی ہے، اندر سے ایک ہوتا ہے. میاں بیوی خربوزے کی شکل لگتے ہیں، یہ اندر سے ایک ہے، الگ الگ دکھائی دے رہے ہیں. اندر سے ایک ہے، باہر سے الگ الگ قاشیں بنی ہوئی ہے. تو عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا کمال دین اس وقت ہوگا جب انسان کے اندر تواضع پایا جائے اور آنکھ ایسی ہونی چاہیے جو حسد سے خالی ہو. اگر آنکھ میں حسد ہے کہ ارے ان کو تو اللہ نے یہ دے دیا، وہ نالائق آدمی، اس کے پاس 2 گاڑیاں، 4 جو ہے وہ بائک اور 6 اس کے پاس مکان ہے. بھائی آپ سے کیا مطلب، آپ بھی کمائیے، کوئی روکا تھوڑی کسی نے روکا تھوڑی ہے آپ کو، یا آپ کے پیر میں جو ہے بیڑی تھوڑی ڈال دی ہے. آپ بھی کمائیے، مگر شاید آپ کی ضرورت اتنی ہی کے لیے اللہ نے طے کی ہے. کوشش کیجئے، کوشش کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اس کے بعد اب یہ بھی فرمایا کہ کمال دین اس وقت ہوگا جب آدمی کے اندر انسانی سراپا ہے. کان بھی تو ہونا چاہیے. کان ہے تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، دیکھیے لکیریں 3 ہوتی ہیں، 3 قسم کی لکیریں ہوتی ہیں. پانی کے اوپر آپ لکیر کھینچیے، آگے آگے بڑھتی جاتی ہے، پیچھے پیچھے بتائیے کیا ہے اس میں، شرماتے کیوں ہے؟ آگے آگے لکیر بنے گی اور پیچھے پیچھے مٹتی جائے گی، یہی تو ہے. لیکن اگر پتھر کے اوپر لکیر بنا دی تو جتنی بنائی ہے نہ بڑھے گی نہ گھٹے گی. اور اگر کہیں تیل سے آپ نے لکیر کھینچ دی تو لکیر جیسے ہی کھینچی چھوڑ کے چلے جائیے، کاغذ کے اوپر تیل ہی تیل نظر آئے گا. آدمی بھی 3 قسم کے ہیں. کچھ وہ ہیں جو اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے اڑا دیتے ہیں. یہاں سے سنا اڑا دیا کہ ہزاروں باتیں اہل بیت کی مجلسوں سے ملتی ہیں مگر عمل نہیں ہوتا. اس لیے ادھر سے سنا ادھر سے اڑا دیا، اڑ گئی بات. جب اڑ گئی تو اذنہ، کہا یہ یاد رکھنا چاہیے. کہا علم دین کا اذن اور کان کیا ہے؟ آدمی کا بات کا سننا اور سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا. اس لیے کہ وہ اچھا سسٹم نہیں مانا جاتا جہاں کے اوپر آپ سیو کیے ہوئے لیپ ٹاپ سے اٹھ جائیں. اسی لیے فلائٹوں میں اعلان ہوتا رہتا ہے، اگر آپ نے اپنے لیپ ٹاپ کو یوز کیا ہے تو بھولیے گا مت، سیو کر لیجئے گا. عزیزان گرامی، جب دنیا والے معمولی سے لیپ ٹاپ کے لیے اعلان کر رہے ہیں سیو کر لیجئے گا، تو یہ مجلس اہل بیت ہے، یہاں کی باتوں کو کیوں بھلایا جا رہا ہے؟ اس کو بھی تو سیو ہونا چاہیے. اذنہ، کہاں کمال دین وہ ہے کہ آدمی کان رکھتا ہو، الفہم، جو سنے اسے بھلائے نہیں. یہ ہے. اب تیسری چیز آئی، کہاں یہ آنکھ بیان کر دی، کان بیان کر دیا. ہے تو بہت سی چیزیں مگر میں نے چھانٹ کر کے رکھا ہے. لسانہ، دین کا کمال ہے. سراپا انسان بنا کر کے مولا نے پیش کیا، کہ لسانہ، کہا کمال دین کی زبان کیا ہے؟ تو کہا دین کے کمال کی زبان یہ ہے الصداقت والصدق. کا زبان جب بھی کھلے، کل بھی اشارہ کر چکا تھا، زبان جب چلے تو زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، سچ ہمیشہ نکلے، تو اس کے معنی دین صحیح چل رہا ہے. صحیح چل. کتنی چیزیں ہیں ذرا دیکھ لو ایک مرتبہ. 10 چیزیں ہیں، 10 چیزیں میں نے ابھی نکال کے رکھی ہیں. 10 چیزیں ہیں، یعنی اگر آپ 10 رکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ 100% اسی وقت آدمی دیندار مانا جائے گا جب یہ 10 چیزیں پائی جا رہی ہیں. اور اگر کہیں 6 پائی گئی تو پھر 60%. جب جس کا دین ہی 60% ہے وہ 100% بنے گا کیسے؟ نہیں بن سکتا. تو فرمایا کہ سنو، لسانہ الصدق، جب بولو تو سچ بولو. پیغمبر کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو، جب بچوں سے تم وعدہ کرنا، حضرت نے فرمایا
جب بچوں سے چھوٹا بچہ ہے، اب یہ جو ہمارے سامنے بچے بیٹھے ہیں یہ ان کے والدین کے لیے یہ بات ہے کہ اپنے بچوں سے جب کوئی وعدہ کرنا تو انہیں ضرور پورا کر دینا، اس لیے کہ اگر تم نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا تو تم ان کو دھیرے دھیرے جھوٹ کی طرف لے جا رہے ہو۔ اور اس کے بعد ایک جملہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ جب بچوں سے وعدہ کرو تو اس لیے بھی پورا کرو کہ وہی تم کو اپنا رب سمجھ رہے ہیں، اور جب رب سمجھ رہے ہیں جب وہ تم کو جھوٹا پائیں گے تو ہمارے وعدے کے اوپر کب یقین کریں گے؟ جب مجازی خدا جھوٹا ہے تو حقیقی خدا کیسا سچا ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھنے محمد وآل محمد۔ نہیں جی لگا کے صلوات بھیجیے۔ عزیزو کلام امام ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑے شکی ہوتے ہیں، ہے نا؟ اب وہ میں اکثر و بیشتر یہ بات کہا کرتا ہوں، شک اتنا ہے اب پیر غوطہ کر رہے ہیں تو غوطہ ہی کر رہے ہیں، اب وہ پاکی نہیں ہو رہا، اب ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ مطلب کہ کریم وریم لگا لیا ہے تو اب صابن ہی لگا رہے ہیں، غوطہ کر رہے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے کرتا ہوں کہ جتنا آپ کو یہاں شک ہے ایک مرتبہ پورے عمر کی نماز پڑھ لیا کریے شک کی بنیاد پر۔ کہتے ہیں 2 مرتبہ خمس دے دیجئے، مگر خمس دینے کے وقت میں تو بس 1 مرتبہ بھی دے دے تو بڑی بات ہے۔ نماز اگر دوبارہ سال بھر کی پڑھ لیجئے وہ نہیں ہوگا، خالی پانی بہانے میں اور ہاتھ دھونے میں اور چکنائی چھوڑانے میں ساری کوشش ہو رہی ہے، یہ انسان کا مزاج ہے۔ اور شک بہت ہوتا ہے، شک، اور چونکہ المرء یقیس علی نفسہ، یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے جیسا سامنے والے کو سوچتا ہے، سامنے والے کو۔ تو اب فرمایا پیغمبر امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کہ دین کا کمال یہ ہے کہ جس آدمی میں دین ہوگا اس میں قلب بھی ہوگا۔ قلب کس کو کہتے ہیں؟ حسن النیہ کا سامنے جو آدمی کا ٹھیک ہے بھائی ان کی نیت میں ہے، نہیں یہ ٹھیک نہیں، ہلا ہلا کے گردن، یہ آنکھوں کے اشاروں سے کسی کی عزت نہیں لینی چاہیے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی جو ہم تو بولتے نہیں انگریزی ممبر کے اوپر، باڈی لینگویج بھی گناہ کا سبب بنتی ہے۔ تو اب عزیزان گرامی کا حسن النیہ، قلب اگر دین کامل اسی وقت ہوگا جب آدمی کا قلب ہوگا، قلب ہی نہیں ہے تو قلب کی پہچان یہ ہے ہر انسان کے بات پر بھروسہ کر لے۔ تو جب انسان کی بات پر بھروسہ کب ہوگا؟ وہ سچا ہوگا تب تو، اسی لیے پہلے کہا زبان کا سچا ہے تو دل بھی اچھا ہے، کہ زبان کی سچائی انسان کو حسن نیت کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آدمی کی زبان میں سچائی نہیں تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ 6 مہینے اور چند دن صرف پیغمبر کے پاس رہے، 6 مہینے چند دن، اور ماشاءاللہ لاکھ کے قریب حدیثیں بیان کر دی، لاکھ کے قریب حدیثیں بیان کر دی 6 مہینے میں، اور امیر المومنین بچپن سے رہے، لاکھ نہیں پہنچ سکی۔ تو اب معلوم یہ ہوگا کہ ایسا نہ حسن نیت ہے نہ زبان میں سچائی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اب اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ جہاں دین کامل ہوگا وہاں عقل بھی ہوگی، اس لیے کہ جب کبھی دیکھا آپ نے کہ مولانا نے کسی پاگل کو نماز کے لیے بلایا ہو؟ کسی پاگل کو نہیں بلا سکتے، اس لیے کہ نماز کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے۔ جب عقل ہوگی تو عقل کی پہچان کیا ہے؟ عقل کی کیا پہچان ہے؟ حدیثوں میں ہے، مولا کائنات نے دوسری بات کی، میں اس کو بیان کر دوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔
مولا نے کہا کہ دین کامل اسی وقت ہوگا جب عقل ہوگی. کہا عقل کی پہچان یہ ہے معرفت الاسباب. کہا انسان کو چاہیے کہ ہر چیز کے لم اور سبب اور ریزن کو سمجھتا ہو. اگر انسان کسی چیز کے ریزن اور سبب اور علت کو نہیں جانتا تو اس کے معنی کہ اس کے دین میں عقل نہیں پائی جاتی. آج اب مجھے یہاں کے حالات کی تو خبر نہیں ہے، مگر میں اتنی بات جانتا ہوں جو ہم اس لائن کے اندر تو ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں، لہذا شہر چونکہ ہمارا بڑا ہے اور جب بڑا ہے تو وہاں کے حالات کی بنیاد پر میں ایک بات کہہ رہا ہوں. آج بہت زیادہ مسئلے بن رہے ہیں اختلاف میاں اور بیوی کے درمیان. کل کی تقریر میں نے اشارہ کیا تھا کہ بیوی جتنا چاہے بری ہو مگر اتنا تو ہے کہ نہ تو علی کے مقابلے میں گئی تھی، امیر المومنین کے مقابلے میں کسی کی بیوی گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ گئی تھی. یہ بتائیے زوجہ امام حسن نے زہر دیا تھا یا نہیں دیا؟ اور کیا مولا نے طلاق دے دی تھی؟ مولا نے طلاق نہیں دی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کہیں کے اوپر زندگی میں یہ مسئلہ دائر ہو رہا ہے تو عقل نہیں ہے، معرفت الاسباب. ریزن معلوم ہونا چاہیے، ریزن معلوم ہونا چاہیے کیا وجہ ہے. اگر آدمی اگر کسی نے کسی کو دھکا دے دیا روڈ کے اوپر تو ہو سکتا ہے سر پھٹ جائے، لیکن اگر کسی نے کسی کو نرم گدے کو دھکا دے دیا تو پھر سر نہیں پھٹے گا. نرم گدے پر عزیزان گرامی بیوی اور شوہر کے درمیان سڑک والا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، گدے والا رشتہ ہونا چاہیے. جب گدے والا رشتہ ہوگا تو کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا. اگر ایک نے دوسرے کو دھکا دے دیا تو گدے ہی پر تو گرا ہے، نہ سر ٹوٹے گا نہ خون بہے گا. لیکن طلاق کا مسئلہ بتا رہا ہے کہ ایک نے دوسرے کو روڈ پر دھکا دیا ہے تو فرمایا معرفت الاسباب ہونا چاہیے. اور عزیزان گرامی چلیے شریعت کا حکم تو ہے، لیکن ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ معاشرے کو انسان 20 برس کا ہے، لڑکی 19 برس کی ہے، لڑکا 20 برس کا ہے. دونوں اگر پیاسے ہو جائیں تو پانی پئیں گے یا نہیں پئیں گے؟ پئیں گے نا. مگر اگر آپ بوتل میں پانی دکھلا رہے ہیں، بوتل میں پانی دکھلا رہے ہیں تو کیا بوتل کے پانی سے پیاس بجھے گی؟ جب پیاس نہیں بجھے گی بوتل کے پانی کے دکھلا دینے سے تو عزیزان گرامی جب لڑکے جوان ہو جائے، لڑکی جوان ہو جائے تو محرمیت کے سیدھے کی ضرورت نہیں ہے، فوری نکاح کر کے رخصت کرو، پانی دکھلا کے پیاس نہیں بجھتی. تو عزیزان گرامی معرفت الاسباب کا ہونا ضروری ہے. بوتل میں خالی پانی دکھلا رہے ہیں، ارے بھائی اس سے کیسے پیاس بجھے گی؟ کہا فوری رخصت کرو، جب رخصت کرو گے کبھی اختلاف نہیں ہوگا. معرفت الاسباب، معرفت الاسباب عقل کی علامت ہے. اگر معرفت الاسباب نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ٹکراؤ ہوگا، طلاق ہوگی، جھگڑے ہوں گے. جھگڑوں سے بچنے کے لیے، طلاق سے بچنے کے لیے بوتل کا پانی، اور شو روم میں آپ چلے جائیے باہر، مٹھائیوں کی دکان کے اوپر مٹھائیاں لگی ہوئی ہیں، مٹھائیاں دیکھ کر کے اپنے اندر کی مٹھاس پوری نہیں ہوتی جب تک چکھے گا نہیں. انسان کو اس سے زیادہ اب مہذب انداز سے کیا بیان کر سکتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شاید ہماری بات جوان اگر کوئی ہوگا تو کہے گا یہ مولانا تو میری فیور کی بات کر رہے ہیں. اگر کوئی جوان لڑکی ہے تو کہے گی مولانا تو فیور کی بات کر رہے ہیں. میں فیور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی سماج میں میں بھی رہتا ہوں. یہ نہیں میں سماج میں آسمان سے اڑ کے تھوڑی آتا ہوں، ہم بھی تو اسی معاشرے میں ہے. تو اب مولا کائنات فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے جس کی نسلیں اتنی قوی نہیں تھی. مولا کائنات کی نظریں اتنی قوی نہیں تھی، بلکہ علی کی تلوار کی نظر اتنی قوی تھی جو نسلوں کو دیکھ لیا کرتی تھی. یہ نہ کہیے گا علی کی نگاہ نہیں، نسلوں میں تلوار پہچانتی تھی
کس پر چلنا چاہیے کس پر نہیں چلنا چاہیے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ عقل ہو اسی وقت دین کامل ہوگا جب انسان ہر چیز کے ریزن کو سمجھ رہا ہو، کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اب آگے بڑھیے، اور مولا نے فرمایا کہ دین سراپے کا نام ہے، ایک انسان کا ڈیل ڈول ہے، ایک انسان کی باڈی ہے، اس کا نام دین ہے، اور جب دین ہے تو انسان کے ہاتھ بھی تو دونوں ہوتے ہیں، جب ہاتھ ہے تو ہاتھ کیا ہے، دین کا ہاتھ کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ دین کا ہاتھ ہے یدہ الرحمہ، دین کا ہاتھ ہے رحمت۔ رحمت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رحمت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ روزمرہ ماشاءاللہ بھوپال میں تو اللہ کی اس وقت رحمت ہے، روزانہ بارش ہو رہی، بارش رحمت ہے نہیں ہے؟ بارش رحمت ہے نا۔ جب بارش رحمت ہے، مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ مولا فرما رہے ہیں کہ دین کامل اسی وقت ہوگا جب عقل ہو، دین کامل اسی وقت ہوگا جب ہاتھ ہو، اور ہاتھ کی پہچان بتائی یدہ الرحمہ۔ اب یہ بتائیے کہ یہ جو بارش کا پانی برس رہا ہے، یہ سارا کا سارا پانی سیف ہوتا ہے یا کچھ گٹر میں جا رہا ہے؟ جلدی بتائیے، گٹر میں جا رہا ہے، کتنا سیف ہو رہا ہے، کتنا گٹر میں جا رہا ہے، کئی پرسنٹ سیف ہو رہا ہے، کتنا گٹر میں جا رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے بھائی بہت مختصر سیف ہوتا ہے، بقیہ سب گٹر میں چلا جاتا ہے۔ دین کامل اس وقت ہوگا جب میاں بیوی کے درمیان کے رشتے میں کبھی شوہر سے غلطی ہوگی، بیوی کو معاف کرنا چاہیے، کبھی بیوی سے غلطی ہوگی، شوہر کو معاف کرنا چاہیے۔ جب رحمت دونوں طرف سے برسے گی تب جا کر کے کہیں معاشرے میں طہارت پیدا ہوگی، معاشرے میں انصاف پیدا ہوگا، معاشرے کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو جلدی جلدی ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا کہ کیا کیا چیزیں دین کے کمال کا سبب بنتی ہیں۔ مولا نے کہا یدہ الرحمہ، اور قرآن مجید کی آیت من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ قرآن مجید میں فرمایا میں نے تمہارے ہی وجود سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، تمہارے وجود سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں۔ من آیات ہے، اور یاد رکھیں قرآن کہتا آیت ہے۔ حقیقت لگتا ہے کہ آج 2-4 منٹ مجلس بڑھ جائے گی، مگر بڑھنے نہیں دوں گا۔ ایک صلوات پڑھنا محمد وآل محمد۔ اب آخری دن ہے، کوئی اپنے کے اوپر اثر بھی نہیں پڑے گا، اب تو کل چلے ہی جاؤں گا، لہذا جو کچھ ہونا آج ہی تو ہوگا۔ ایک صلوات پڑھنا محمد وآل محمد۔ تو اب یہ خوف بھی نہیں رہے گا کہ کل ہمارا مجمع گھٹ جائے گا، اب ہم رہیں گے نہیں تو مجمع گھٹے یا بڑھے ہمیں اس سے سروکار نے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کے من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ ہم نے تمہارے ہی وجود سے تمہاری بیوی بنائی ہے، جب تمہارے وجود سے تمہاری بیوی بنائی ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اب یہ تو آپ آیت برابر سنتے رہتے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو آدم سے کسی نے خلافت چھین لی؟ یہ تو نہیں ہے کہ آدم سے خلافت کسی نے چھین لی، لیکن جب اللہ جس کو بنا دیتا ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان محبت قرار دی ہے، قرار دی ہے۔ کس نے قرار دی ہے؟ بھوپال کے نیتا نے، بھوپال کے نیتا نے محبت قرار دی ہے؟ نہیں، اللہ نے قرار دی ہے۔ نیتا تو جھوٹ بولتا ہے، نیتا تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو اللہ نے کہا۔ صادق الوعد کہہ رہا کہ میں نے تمہارے درمیان تمہاری بیوی کے درمیان محبت قرار دی ہے، اور اب امیر المومنین کا قول ہے اس کو بھی سنا دو۔ صلوات پڑھنا محمد وآل محمد۔ ایک چیز ہے مودت جو آئے مودت میں ہے، اور ایک چیز ہے محبت۔
محبت و مودت کا اظہار کیسے ہوگا؟ کیسے پتہ چلے کہ یہاں مودت ہے، یہاں محبت ہے؟ اب بس بات ہی اشاروں میں کہہ رہا ہوں، ہے تو بڑا تفصیلی موضوع۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ مودت کی علامت نگاہوں سے ہوتی ہے، آنکھوں کی گردش بتاتی ہے محبت ہے یا نہیں ہے۔ علم کو دیکھا، تعزیے کو دیکھا، آنکھوں نے دیکھا، احترام میں جھک گئے۔ جھکنے کے معنی یہ ہے کہ آنکھوں میں مودت پائی جا رہی ہے، مودت آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے، زبان محبت کا اظہار کرتی ہے۔ بیوی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا آج تو تم تھک گئی ہوگی، اتنا بول دینا بیوی کے لیے کہ تم آج تھک گئی ہوگی، یہ دن بھر کی تھکن دور ہو جائے گی۔ اگر بیوی سے اتنا بول دے کہ آج تو تم تھک گئی ہوگی، تو اتنا بولنا ہے کہ دن بھر کی تھکن ختم ہو گئی۔ عورت کا مزاج اہل بیت نے بیان کیا ہے، عورت کے مزاج کو بتایا ہے کہ عورت کو پہچانو، کیسے پہچانو گے؟ میں نے تمہارے وجود سے بنایا ہے۔ تو اب بہرحال بات تو الگ ہو جائے گی۔ یدہ الرحمہ، اب ہم حضرت نے فرمایا دین کامل کب ہوگا؟ گھڑی تو پوری بتا رہی ہے، جلدی جلدی چل رہی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ 9:56 تو ہو ہی گئے ہیں، 4 منٹ ہے، اور ایسے 5 منٹ لیٹ شروع ہوئی ہے مجلس، تو 9 منٹ تو بہرحال اپنے پاس ہی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ اب حضرت نے فرمایا کہ دین کامل کب ہوگا؟ اس وقت دین کامل ہوگا کہ یدہ الرحمہ، جب ہاتھ سے تماچے نہ مارے جائیں، جب ہاتھ سے کرم کا اظہار ہو رہا ہو، رحمت کا اظہار۔ اب آئیے حضرت نے فرمایا وَرِجْلُهُ، اور یہ یاد رکھنا دین کامل اس وقت ہوگا جب صاحب دین کے پاس رجل بھی ہوگا۔ رجل مانے پیر، پیر۔ اب دین کا پیر کیا ہے بھائی؟ اب مولا کائنات نے فرمایا دین کا پیر، اور یہ میرے جانے کے بعد ہوگا، آج نہیں ہو سکتا ہے۔ دین کا پیر ہے، فرمایا کہ رجلہ زیارت العلماء۔ کہا اگر آدمی عالم سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ عالم سے ملنا اس بات کی دلیل ہے دین کامل ہے۔ لیکن عالم سے مراد ہمارے جیسا نہیں، وہ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی، ان کو عالم کہتے ہیں۔ ہم تو جیسے پلاسٹک کا سیب نہیں ہوتا، پلاسٹک کا سیب، ہماری حقیقت تو پلاسٹک کے سیب والی ہے۔ ہم تو بس لباس سے علمی رکھتے ہیں مگر خود اندر سے علم نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، معصوم نے فرمایا کہ دین کامل اس وقت ہوگا جب انسان زیارت العلماء کر رہا ہو۔ عالم کی جاؤ، عالم سے مراد یہ نہیں سمجھ لیجئے گا، عالم سے مراد کی بس یہی امامے اور قبا والا عالم نہیں ہوتا، نہیں۔ اگر کوئی انجینئر ہے اس کی ملاقات کو بھی جانا، اگر کوئی پروفیسر ہے اس کی ملاقات کو جانا، اگر کوئی ڈاکٹر ہے اس کی ملاقات کو جانا، اہل علم کی ملاقات کو جانا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علم کا دوست ہے، علم کا دشمن نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب آئیے آخری بات، جلدی بیچ سے چھوڑ رہا ہوں، آخری بات پڑھ دوں۔ آخری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس کچھ بینک بیلنس ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا کچھ نہیں، اگر بینک بیلنس نہیں بھی ہے تو گھر میں کھانے پینے کا کچھ تو ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دین اسی وقت کامل ہوگا جب انسان کے پاس کچھ ذخیرہ اور اسٹور ہو، کچھ چیزیں اس کے پاس بچی ہوئی ہوں۔ تو کہا کیسے پہچانے کہ یہ دیندار ہے یا دیندار نہیں ہے؟ تو کہا اس کی علامت، بہترین علامت مولا کائنات نے بیان فرمائی۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ دیندار کس حد تک ہے، کتنا دیندار ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ اجتنابہ الذنوب، یہ دیکھو یہ گناہ سے کتنا بچتا ہے، یہ گناہ سے کتنا بچتا ہے۔ برملا کسی کو گالیاں نہیں دیتا، بہت اچھی بات ہے۔ کہا برملا یہ کسی کا
مال قسم نہیں کرتا. کہا بہت اچھا. کہا یہ برملا نمازیں نہیں چھوڑتا. بہت اچھا. کہا میں نے اس کو رمضان کے مہینے کے متبرک مہینے میں دن میں کھاتے نہیں دیتا. تو اب آپ شک مت کیجئے کہ روزہ نہیں ہے، آپ شک مت کیجئے یہ نمازی نہیں ہے، نہیں آپ شک مت کیجئے کہ یہ آدمی غلط ہے، نہیں، حسن النیہ علامت ہے قلب کی. اور آج یہ انسان وہ ہے کہ اس کے ظاہر میں کوئی گناہ نہیں ہے، ظاہر میں یہ ٹھیک ٹھاک ہے. کہ ذخیرہ اجتناب الذنوب، برملا یہ کوئی گناہ نہیں کرتا، نہ کسی کی جائیداد غصب کرتا، نہ کسی کو برا بھلا کہتا. جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو گویا کہ دین اس کے اندر کامل ہو گیا. تو مولا نے 18-19 چیزیں بیان کی تھی، میں نے تو چند اس میں سے آپ کے سامنے بیان کی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے. یعنی جیسے بڑے کاروباری لوگ، اور اب تو خیر وعدہ جو ہوا تھا اس وعدے کی بنیاد پر سب نے جلدی جلدی اپنا جو ہے وہ فائل اپنی بنوا لی ہے، اور سب کے پاس جو ہے وہ موجود ہی ہے. آپ تو جانتے ہی سمجھتے ہی ہیں کہ وعدے کی اگر ہر آدمی اکاؤنٹ کھلوا لے تو کھلوا تو لیا اکاؤنٹ، اس میں چاہے آئے نہ آئے مگر اکاؤنٹ تو سب نے کھلوا لیا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، یہ تو آپ سب سمجھ ہی رہے ہیں میری باتوں کو. تو آدمی کو چاہیے کہ سال میں ایک مرتبہ تو اداروں کی بنیاد پر آدمی اپنا حساب چیک کراتا ہے، مگر ہر روز معصوم نے فرمایا کہ جب لیٹنے لگو، بستر پر جاؤ، تو جاتے وقت ایک مرتبہ سوچ لو آج چھوٹا کیا ہے، آج کیا کیا ہے، آج کیا کیا ہے. اور اگر نہیں کیا ہے تو لیٹے لیٹے بھی تو کر سکتے ہو، کچھ نہ کرو، کچھ نہ کرو. 14 قل هو اللہ پڑھ لو، 14 الحمد پڑھ لو، 14 صلوات پڑھ لو، اور پڑھنے کے بعد کہو پالنے والے آج پورا دن میرا خالی گیا، میں نے کچھ نہیں کیا ہے. میں یہ 14 صلوات، 14 قل هو اللہ، 14 الحمد کتنی دیر لگے گی؟ لیٹے لیٹے بھی اگر پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ 10 منٹ کے اندر یہ ہو جائے گا. کہا پالنے والے یہ میں تیرے وسیلے سے اہل بیت کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. اے پالنے والے دن بھر ہم نے کچھ نہیں کیا، آکسیجن تیرا یوز کیا، پانی تیرا دیا یوز کیا، کھانا تیرا دیا ہوا لیا، سورج کی کرنیں تیری دی ہوئی لی ہیں، میں نے سب کچھ تیرا کھایا، مگر میں نمک حرام نہیں ہوں. یہ ساری چیزیں میں نے اہل بیت کے ذریعے سے پائی تھی، اہل بیت کو راضی کر رہا ہوں. تو اگر راضی ہو جائے گا، ان سے راضی ہے، ہم سے بھی راضی ہو جا. بس اتنا کر لے انسان. بس اس کو کہتے ہیں اجتناب الذنوب، اس کو کہتے ہیں اجتناب الذنوب. اور عزیزان گرامی، یہی تو کربلا کا نام ہے. کربلا اسی کو کہتے ہیں کہ اہل بیت نے اپنی جانیں قربان کی ہیں فقط ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے. تھوڑا ہم کریں، اس کے بعد بقیہ کے لیے توفیق وہ خود دے دیتے ہیں. جب میں نے دیکھا، آپ سب دیکھتے ہیں، آپ سب کے گھر میں بچے ہیں، اللہ سب کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے سرفراز کرے. اگر کوئی بچہ روزانہ ہوم ورک کر لیتا ہے، اور ہوم ورک میں اگر ذرہ برابر کہیں کمی رہ جاتی ہے، تو جب ٹیچر کاپی جانچنے لگتا ہے کہ آج تمہاری کچھ کاپی میں ہوم ورک چھوٹ گیا ہے، مگر کل نہیں چھوٹنا چاہیے. یعنی ایک عام سا دل رکھنے والا ٹیچر ہوم ورک کی کمی کو قبول کر لیتا ہے. وہ ارحم الراحمین کے اہل بیت نمائندے ہیں، وہ بھی تو ہمارے ہوم ورک کی کمی کو قبول کر لیں گے. بس اتنا کرنا ہے. 14 معصومین، ائمہ طاہرین، اور اتنا کہہ دے. ہو سکتا ہے کہ اسی سال امام زمان آ جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ امام زمان اسی سال آ جائیں. جب امام اگر آ گئے تو ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو. اتنا ہونا چاہیے ان کے سامنے شرمندہ نہ ہو. اس لیے کہ اس وقت تو کسی کا سامنا نہیں ہے، لیکن وہ جب آئیں گے تو وہ تو ہمارے سارے گناہوں سے واقف ہوں گے، مگر گنہگار کی طرف ان کی نگاہ بھی کم اٹھے گی، دیدار کی طرف ان کی نظر زیادہ اٹھے گی.
تو عزیزان گرامی اتنا ہو کہ امام عصر راضی ہو جائے، تو کم سے کم ہر روز امام عصر کو چند الحمد، چند قل هو اللہ الگ سے پڑھ کے ہدیہ کر دیں کہ مولا ہم کو آپ اپنا چاہنے والا قرار دیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کی نگاہ سے روز ظہور دور ہو جائیں۔ آپ دیکھیے اگر کوئی بیسمنٹ میں چلا گیا تو پھر موبائل کا نیٹ ورک نہیں ملتا، بیسمنٹ میں ہے، گناہ انسان کو بیسمنٹ میں پہنچا دیتے ہیں، معصوم سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، گناہ بیسمنٹ کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، سارا واقعہ کربلا اسی ایک پہلو کے اوپر، ایک نقطے کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا کہ کیسے انسان کو نجات مل جائے۔ بس آج میں آپ کے سامنے کوئی اور ذکر نہیں کروں گا، اتنا کروں گا کہ وقت آخر آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے وقت آخر ایک تقریر کی ہے، اور اس تقریر میں امام خود بول رہے تھے۔ آپ دیکھیے پورا بھرا ہوا مجمع ہے، لیکن میری بات کو سن رہا ہے، 10 بج چکے ہیں لیکن سب سن رہے ہیں۔ سوچئے کہ میری گندی زبان سے اہل بیت کا ذکر ہے تو سب سن رہے ہیں، اگر امام حسین بولتے ہوں گے تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ مگر امام کی تقریر کا اثر نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا تو امام نے فرمایا میں سمجھ گیا تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، کوشش یہ کرنا چاہیے کہ مال حرام نہ ہو، مال حرام پیٹ میں نہ جائے، نجس چیزیں پیٹ میں نہ جائیں، کوشش یہ ہونی چاہیے۔ بس عزیزان گرامی، وقت آخر آیا، امام حسین کی تقریر ختم ہوئی، اور اس کے بعد امام خیمے پر آئے۔ جب خیمے پر آئے ہیں تو امام نے آواز دی، کسی اور کو آواز نہیں دی، یا سکینۃ یا رقیہ علیکن منی السلام، اے بہن زینب ہمارا سلام آخر ہو، اے سکینہ ہمارا سلام آخر ہو۔ جب امام حسین نے سلام کیا تو دوڑتی ہوئی سکینہ آ گئی، اپنے خیمے کے جائماز سے اٹھ کر کے جناب زینب آ گئی، اور جب بھائی کے قریب آئیں تو جناب زینب سے امام حسین کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ اس یقین کے ساتھ امام آئے تھے کہ اب جب امام جائیں گے تو اب امام پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ جناب زینب ارے اتنا تڑپ رہی تھی کہ امام حسین بھی خود کھڑے ہو کے زار و قطار رونے لگے۔ جب زینب کے بے قراری کو دیکھا، امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے پالنے والے میری بہن کو قرار دے دے۔ عزیزان گرامی، امام کی دعا قبول ہوئی، زینب کبریٰ کے دل کو قرار آیا۔ جناب زینب قرار جب ہو گیا، بے قراری تھمی ہے، اب امام چاہتے ہیں خیمے سے باہر نکلے، لیکن اب قضیہ پلٹ گیا۔ ابھی زینب بے قرار تھی، اب امام نے رونا شروع کیا۔ جناب سید الشہداء کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امام سے جناب کبریٰ نے کہا بھیا ابھی تو آپ مجھے دلاسا دے رہے تھے، اب آپ بے چین ہو کے رو رہے ہیں۔ امام نے کہا زینب جب میں کبھی سوار ہوتا تھا، ایک طرف عباس تھے، ایک طرف علی اکبر تھے، آج مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، یہ سننا تھا۔ ارے زینب آگے بڑھی، ارے بازو کو پکڑا، کہاں پہنچائے؟ آج زینب سوار کرے گی، علی اکبر بھی زینب ہے، ارے عباس بھی زینب ہے۔ جزاکم اللہ۔ امام میدان کربلا میں گئے، میدان کربلا میں جانے کے بعد امام نے ایک جنگ کی ہے۔ جنگ کے بعد امام جب فرس باوفا کو ڈگمگانے لگے، راہبان نے اپنے پیروں کو جھکایا، امام زمین کے اوپر آئے۔ شہادت کے بعد ارے زلزلہ دوڑتا ہوا خیمے کے قریب پہنچا۔ جب خیمے کو زلزلہ پہنچا، پھر اہل حرم آئے، شاید مولا آگے ہو، مگر جب باغیں کٹی ہوئی، خون میں زلزلہ کی پیشانی تھی، جناب سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور سب سے پہلا سوال یہ کیا، یا جوان
ہر سو گیا ابھی اور ان کو میرا نشانہ اے بابا کے جگہ یہ بتا دے اے وقت آخر بابا کو پانی ملا یا میرے بابا پیاسا دبا ہو گیا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لعنت اللہ علی القوم الظالمین یا اللہ 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 الہی قلب ایمان کو راضی و خوشنود فرما ظہور ایمان میں تعجیل فرما تعمیر بقی کے اسباب عنایت فرما پالنے والے حکام میں ظلم و جور کو نیست و نابود فرما پالنے والے واسطہ ہے مذہب اہل بیت کو فروغ عنایت فرما مسجد و عزا خانوں کو آباد فرما پالنے والے واسطہ ہے بحق محمد و آل محمد ملک و بیرون ملک سے جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے ان کی حاجات کو روا فرما یا اللہ واسطہ ہے مومنین کے درمیان میں اخوت و محبت برقرار فرما پالنے والے شوہر و بیوی کے درمیان محبت برقرار فرما جن کی گودیاں